ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ناصر کاظمی کی ایک غزل گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، آج ہم اس غزل کی غزل خوانی اور الفاظ کے معنی اور اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو آئیں غزل خوانی شروع کرتے ہیں۔ گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کے ایسی اجڑی گر گر پھیلا سوگ، سارا سارا دن گلیوں میں پھرتے ہیں بیکار، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں اس نگری کے لوگ، سہمے سہمے سے بیٹھے ہیں راگی اور فنکار، بور بئیں اب ان گلیوں میں کون سنائیں گے جوک، جب تک ہم مصروف رہے یہ دنیا تھی سنسان، دن ڈلتے ہی دہیاں میں آئے کیسے کیسے لوگ، ناصر ہم کو رات ملا تھا تنہا اور اداس، وہیں پرانی باتیں اس کی وہیں پرانا روگ۔ اب ہم آتے ہیں شعر نمبر 1 پڑھیں گے اور شعر کی تشریح کریں گے۔ تو شعر نمبر 1 ہے، گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کے ایسی اجڑی گر گر پھیلا سوگ، سوگ ماتم غم، غم کے ماتم کو کہتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر بستی کی بربادی اور ویرانی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن لوگوں سے بستی کی گلیاں آباد اور پر رونق تھی، نہ جانے وہ لوگ کہاں چلے گئے، دلی اب کی بار اس طرح اجڑی ہے کہ اس کے اجڑنے سے ہر گھر ایک ماتم کدہ بن گیا ہے۔ یہاں پر دلی سے مراد شاعر کی 1947 کی برصغیر کی وہ تقسیم ہے جس میں آبادی کا ایک بڑے پیمانے پر تبادلہ ہوا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں دلی بھی اجڑ گئی۔ دلی ہندوستان میں تہذیب و تمدن کا مرکز رہی ہے اور 1947 سے پہلے بھی جتنے انقلابات آئے ان کا سب سے زیادہ اثر دلی پر پڑا۔ تہذیب و تمدن کا مرکز ہونے کی وجہ سے دلی کے اجڑنے کا اشارہ ہندوستان کی تباہی و بربادی کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور غالباً شعر میں میر کے اثر کے تحت ناصر کاظمی نے دلی کی بربادی کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، کیونکہ میر کا تعلق بھی دلی سے بہت زیادہ رہا ہے اور میر نے بھی دلی کی بربادی پر آنسو بہائے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے، سارا سارا دن گلیوں میں پھرتے ہیں بیکار، راتوں اٹھ اٹھ کر روتے ہیں اس نگری کے لوگ۔ نگری شہر بستی کو کہتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہجرت کے سانحے کی وجہ سے لوگ اپنے ذریعہ معاش سے محروم ہو گئے، بیکاری عام ہو گئی، چنانچہ اب لوگ بیکاری کے سبب سارا دن گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ تمام دن تو بیکار گھومنے اور پھرنے میں گزر جاتا ہے، جبکہ رات کے وقت اس بستی کے لوگ نیند سے بیدار ہو کر اس کی تباہی اور بربادی پر ماتم کرتے ہیں۔ اس بربادی کا غم انہیں سونے نہیں دیتا، کیونکہ آبادی کے تبادلے کے اس عمل میں بہت سے لوگ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے بچھڑ گئے، چنانچہ بچھڑنے والوں کا غم انہیں کسی لمحہ چین لینے نہیں دیتا۔ شعر نمبر 3 ہے، سہمے سہمے سے بیٹھے ہیں راگی اور فنکار، بور بئیں ان گلیوں میں کون سنائے جوک۔ راگی یہ کلاسیکی موسیقی کا ماہر، گیت کا استاد۔ بور بئیں یعنی صبح ہوتے ہی۔ جوک درویشی، فقیری۔ جوک سنانے کا مطلب جوگیوں اور فقیروں کا گیت۔
جو وہ صبح کے وقت گلیوں میں سناتے تھے، جن میں دنیا کی ناپائیداری اور اس سے دل نہ لگانے کا درس ملتا تھا۔ تو یہ جوگی زیر تشریح شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ 1947 کے ہجرت کے حالات کے پس منظر کو بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ حالات ایسا رخ اختیار کر چکے ہیں کہ معاشرے کا ہر طبقہ ان سے متاثر ہے۔ موسیقار اور فنکار بھی معاشرے ہی کا حصہ ہیں۔ یہ لوگ بھی حالات کے زیر اثر خوفزدہ اور پریشان ہیں، کیونکہ اس قسم کے حالات میں لوگ ان کے اس فن کے قدردان نہیں رہتے جو ان کا ذریعہ معاش بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بھی خوفزدہ اور پریشان ہے، اور یہی سبب ہے کہ یہ فنکار اب صبح ہوتے ہی گلیوں میں محبت اور معرفت یعنی اللہ تعالیٰ سے پیار لو لگانا، محبت کرنا کہ گیت سنانے کے بجائے چپ چاپ اور خاموش بیٹھے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب حالات پرسکون تھے تو گیت گانے والے یہ فنکار اور جوگی صبح سویرے حمد اور نعت کے انداز میں لوگوں کو اپنا گیت سنایا کرتے تھے، مگر اب یہ بھی حالات کے تحت خاموش ہیں۔ گویا یہ مطلب کہ اس واقعے سے ہر طبقے کے لوگ برابر متاثر ہوئے ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے: جب تک ہم مصروف رہے یہ دنیا تھی سنسان، دن ڈلتے ہی دہیان میں آئے کیسے کیسے لوگ۔ زیر تشریح شعر میں شاعر ماضی میں اپنے دوست احباب کو یاد کرتا ہے اور خیال ہی خیال میں ان پرانے دوستوں کی محفل اپنے ذہن میں سجا لیتا ہے۔ شاعر کے نزدیک دن کی مصروفیت اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے، اور یہ دنیا ایک طرح سے اسے سنسان نظر آتی ہے، کیونکہ دن کی مصروفیت میں اس کا ذہن ماضی کی محفلوں کو یاد نہیں کر سکتا۔ لیکن جو ہی دن ڈلتا ہے اور اسے تنہائی اور یکسوئی میسر آتی ہے تو پھر اس کا ذہن بیتے ہوئے خوشگوار لمحوں اور پرکشش لوگوں کی یاد میں کھو جاتا ہے۔ بے شک دن کے وقت کی دنیا بھی بڑی دلکش اور حسین تھی، مگر شاعر کے نزدیک دنیا کے رنگین اور آباد ہونے کا تصور وہ ہے کہ جب اس کے دوست احباب اور عزیز سب اکٹھے تھے، اور اس کے بچھڑے ہوئے ساتھی اب کبھی نہیں مل سکتے۔ اسی شعر سے متعلق شاعر ناصر کاظمی کا ایک اور شعر ہے: مشکل ہے پھر ملیں گے کبھی یار، مشکل ہے پھر ملیں گے کبھی یاران رفتگاں، تقدیر ہی سے اب یہ کرامات ہو تو ہو۔ مشکل ہے پھر ملیں گے، مشکل ہے پھر ملیں کبھی یاران رفتگاں، تقدیر ہی سے اب یہ کرامات ہو تو ہو۔ شعر نمبر 5 اس غزل کا آخری شعر ہے: مقطع: ناصر ہم کو رات ملا تھا تنہا اور اداس، وہیں پرانی باتیں اس کی وہیں پرانا روگ دکھ درد بیماری کو کہتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر ناصر کاظمی اپنی ذات کے بارے میں ایک تیسرے شخص کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ ناصر سے رات ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہ احساس تنہائی کا مارا ہوا تھا اور غمگین تھا۔ وہ اپنے پرانے دکھ کا رونا رو رہا تھا۔ اس کے اداس لہجے کے سبب اس کی باتوں میں بھی کوئی تازگی نہ تھی۔ وہ اپنے پرانے روگ اور پرانی باتوں سے ابھی تک چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا، اور اس کے سبب وہ بہت پریشان اور اداس رہتا ہے۔ پرانے روگ سے مراد یہاں غم دنیا، غم عشق اور غم انقلاب میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ شاعر میر درد نے اسی مضمون کو یوں پیش کیا ہے: درد کا حال کچھ نہ پوچھو تم، درد کا حال کچھ نہ پوچھو تم، وہیں رونا ہے نت وہیں غم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ناصر کاظمی کی ایک غزل کی بلند خوانی کے ساتھ الفاظ کے معنی اور اشعار کی تشریح کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ تو اسی طرح کی دیگر ویڈیو سے استفادہ کرنے کے لیے
آپ گلستان اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔